اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال الله تعالى في مقام آخر اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين۔ حاضرین محترم و خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ موضوع در حقیقت پچھلے جمعہ کا جو معراج النبی کے حوالے سے جو گفتگو تھی اسی کا ہی تسلسل ہے۔ حضرات، نماز اللہ کے قرب اور روحانی ترقی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ایمان کے بعد عملی اطاعت کی اولین اور دائمی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے دار ارقم میں، تو سب سے پہلا جو کام کیا ایمان لانے کے بعد نماز قائم کی۔ اس وقت تک تو جتنے بھی مسلمان تھے وہ دار ارقم میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ کے جو شیر ہیں، جب وہ ایمان لاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم علل اعلان رب کی کبریائی کو بیان کریں گے۔ حرم کعبہ میں جاتے ہیں سارے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کی پوری جماعت ان کے ساتھ جاتی ہے، پھر وہاں علل اعلان پہلی دفعہ وہاں پہ جماعت ہوتی ہے۔ حضرات، ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو ہے وہ نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان بھی فرق کرنے والی
تمیز کرنے والی یہی نماز ہے۔ گویا ترک نماز اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ترک نماز جو ہے وہ خدا سے بندہ جو ہے دور ہوتا جاتا ہے، بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہے ترک نماز، اور کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ گویا یہ ایک نقطہ آغاز ہے بگاڑ کا۔ جو نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو پیچھے ڈالتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، وہ بگاڑ کا ایک نقطہ آغاز ہے کرتا ہے۔ وہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون پہ جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس ستون کو اگر گرا دیا جائے تو وہ عمارت پھر قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ پوری عمارت جو ہے دھڑام سے نیچے گرتی ہے اور وہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ستون ہے۔ حضرات، میں نے جو خطبے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے پڑھا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ دوسری چیز جو ہے ایمان لانے کے بعد فوراً جس پہ عمل کرنا ہوگا وہ نماز ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، چوتھی حج ہے، 5ویں رمضان کے روزے ہیں۔ ادھر آپ کلمے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، ادھر آپ کو رب کے آگے گڑگڑانا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ حضرات، قرآن پاک میں نماز کے بارے میں آپ شاید یہ سن کر حیران ہو، 700 سے زائد دفعہ اس طرف جو اشارہ کیا گیا ہے نماز کے بارے میں، 700 سے زائد دفعہ، اتنی زیادہ تکرار کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے یہ تحفہ جو ہم نے معراج کی بات پچھلے جمعہ میں کی، تو آسمانوں پہ بلا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا، نماز کا تحفہ۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں سب زمین پہ ملے، یہ ایک نماز واحد عمل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلا کر، عرش پہ بلا کر اپنے حبیب کو یہ تحفہ دیا۔ حضرات، تمام آسمانی مذاہب میں نماز کا حکم ہے، لیکن اس کے طریقے کا، اس کے ارکان، واجبات، اذکار، ادائیگی میں کچھ فرق ہے۔ تمام شریعتوں میں نماز رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، فجر اور عصر کی نماز، اور ان میں رکوع، سجود، قیام نہیں تھا، صرف تسبیح تھی۔ اللہ نے تو بڑی خوبصورت، یہ تحفہ خوبصورت بھی ہے اور اس کو پڑھنے کا، اس کو ادا کرنے کا بھی انداز بڑا خوبصورت ہے۔ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، سارے جسم کی ساری حالتیں اس میں ہیں۔ حضرات، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ملائے اعلیٰ پہ جب بلایا تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بھی بتایا تھا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، 6 آسمان پہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ انہوں نے کہا جائیے، واپس جائیے، اللہ رب العزت سے کچھ اس میں تخفیف کرا لیجیے۔ وہ جانتے تھے
ان کی قوم پہ، ان کی امت پہ جو 2 نمازیں تھیں وہ 2 بھی نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، 45 کی رہی، پھر واپس آئے، پھر جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، 9 دفعہ گئے، 45 کی تخفیف ہو گئی، 5 صرف رہ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 نہیں پڑھیں گے۔ ان کو اپنی امت کا تجربہ تھا کہ وہ تو 2 نہیں پڑھتے تھے، کہ آئیے 5 کیسے پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت کا اللہ کریم کے ساتھ رابطہ کیسے رہے گا، کیسے اس کو یاد کریں گے۔ اگر میں اب یہ گیا 5 کی تخفیف ہو رہی ہے، اگر یہ 5 کی پھر تخفیف ہوئی تو پھر تو نماز رہی نا، پھر امت کا رابطہ کیسے ہوگا، میری امت کا۔ مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انعام بھی دیا یہ تحفے کے ساتھ کہ تم پڑھو گے 5 اور ثواب 50 کا ملے گا۔ حضرات، معراج ایک غیر معمولی معجزہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 7 آسمانوں کے اوپر یہ معراج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اب میری اور آپ کی معراج کیا ہے، اس کو سمجھیے ذرا۔ ہمیں یہ جو تحفہ ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک یہ پہنچا ہے، نمازوں کا تحفہ۔ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم 2 سجدے کرتے ہیں، 2 دفعہ رب کے حضور سر مسجود ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے آگے ہم گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے آگے سر مسجود ہو جاتے ہیں، بارگاہ الہی میں ایک لمحے کے لیے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، تو یہی معراج ہے انسانوں کی۔ اس معراج کو نظر انداز نہ کیجیے۔ میری اور آپ کی معراج یہی ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے، سجدہ ریز ہوا جائے، رب کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے۔ حضرات، نماز کے صلاۃ کے، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور معروف شرعی معنی جو ہیں فریضہ دعا، فریضہ نماز کے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں نماز میں؟ نماز میں در حقیقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ گویا سورہ فاتحہ ایک سوال ہے۔ حضرات، نماز میں ہم اللہ کی تکبیر، تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں، دعا اور استغفار سے اللہ رب العزت ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لازمی ہے یہ پڑھنا۔ ہم نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اعتراف عبودیت کرتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اس کے مدد اعانت کی طلب کرتے ہیں، اور گمراہی اور غضب سے بچنے سے کی جو نجات کے لیے ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرات، نماز ایک ایسا خوبصورت عمل اور فعل ہے، گویا یہ اللہ کے آگے جھکنے کا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ہاتھ باندھ کر عاجزی سے پیش ہونا، نگاہیں پست رکھنا۔ حضرات، عجز و نیاز میں مصروف ہونا، اس کی تسبیح و تمجید بیان کرنا، اس کی تحلیل بیان کرنا، رب کی تسبیح اور شان بیان کرنا ہے، رب کی رضا کے لیے، شیطان کے راستے سے برات کے لیے، یہ اس چیز کا یہ عملی اظہار کرتے ہیں ہم۔ حضرات، نماز کے اندر ہماری قلبی کیفیت جو ہوتی ہے، رب کے سامنے ہم کھڑا ہونے کی نیت کرتے ہیں،
اس کے احکامات کو سر انجام لاتے ہیں، کہ جس کام سے وہ روکے ہم اس سے رک جائیں، چاہے وہ نفس کو کتنا ہی مرغوب نہ ہو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ یہ طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، نماز قائم کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ ہوتا، اگر آندھی بھی چلتی، ذرا سی تیز ہوا چلتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز پڑھتے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، مسجد میں تشریف لے جاتے، اللہ کے نام لگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ حضرات، نماز جو ہے، اس میں سے میں کئی چیزیں چھوڑ کے ذرا ٹائم کی قلت کی وجہ سے تھوڑا سا آگے چلوں گا، میں کئی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ روز محشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب پہ ہوگا۔ ہر انسان جو ہے اتنا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس کے یہ کانوں کی لو تک پسینہ پہنچ جائے گا، انسانوں کا پسینہ، کوئی سیلاب کا پانی نہیں، انسانوں کا پسینہ اتنا ہوگا، یہ کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک خوش قسمت جو ہے وہ نمازی ہے۔ کتنی فضیلت نمازی کو مل رہی ہے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے خطبے میں بھی پڑھا کہ افضل الاعمال الصلاۃ لوقتہا، 5 نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ ایمان و اسلام کے بعد افضل ترین ہے، اور نیکی وہی افضل ہے جو تواتر کے ساتھ کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں جوش آیا ہے، ہم نے چاشت بھی پڑھنی شروع کر دی، اشراق بھی پڑھنی شروع کر دی، اوابین بھی پڑھنی شروع کر دی، تہجد بھی پڑھنی شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد ہمارا شوق ہوا ہوا تو ہم نے فرائض سے بھی غفلت برتنا شروع کر دی۔ نیکی وہ مقبول ہے جو تواتر کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑی ہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز میں داخل ہوتا ہے، نماز کو جب وہ ادا کر لیتا ہے، نماز کو مکمل کر لیتا ہے، گویا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا۔ معصوم بچہ جو ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے یہ۔ حضرات، قبر میں نماز ہمارے کام آئے گی۔ قبر میں جب انسان جائے گا، مردے کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا، جب وہاں پہ لوگ جانے لگیں گے، میت جو ہے وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنے گی، وہ آوازیں سنے گی، اور نماز جو ہے، اگر وہ نمازی ہے، نماز اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جائے گی۔ روزہ جو ہے اس کے دائیں ہاتھ کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا۔
زکوٰۃ جو ہے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہو جائے گی، اور باقی جو نیکیاں ہیں، جو صلہ رحمی ہیں، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو جائے گی، نماز اس کے سر کی طرف کھڑا ہو کہ اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ اگر اس کو سر کی طرف عذاب دینا شروع کیا جائے گا تو نماز آگے ڈال بن جائے گی، انسان کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی۔ حضرات، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی خوبصورت بات میں بتانے لگا ہوں سمجھانے کے لیے، کیسا طریقہ تھا سمجھانے کے لیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہے، روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 5 مرتبہ جو غسل تو ایک دفعہ بھی ویسے کر لیا جائے تو میل کچیل نہیں رہتی، 5 مرتبہ جو روزانہ غسل کرتا ہے اس کے جسم پہ کیسے میل کچیل رہ سکتی ہے؟ کوئی میل کچیل کا دبا بھی نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح وہ میل کچیل نہیں رہ سکتی، نمازی کے جسم میں جو 5 وقت جو نماز ادا کرنے والا ہے، اللہ اس کے جسم پر ایک گناہ کا دبا بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو مٹا دے گا۔ حضرات، ایک اور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سردی کا موسم تھا، پتے سوکھے ہوئے تھے درختوں کے ساتھ، گزر رہے تھے، یہ دیکھیے محسن انسانیت کیسے اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہیں، ہمارے لیے کیسی مثالیں چھوڑ گئے ہیں۔ درخت کے ساتھ پتے سوکھے ہوئے ہیں، درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، اس کو ایسے ہلایا، وہ سارے پتے نیچے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے یہ اس درخت سے جو خشک پتے جو ہیں وہ جو نیچے گرے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، وہ فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد ظہر پڑھتا ہے، اس کے درمیان جو اس سے جو غلطیاں، جو گناہ سرزد ہوئے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ حقوق اللہ ہے، یہ اگر کسی دوسرے اپنے بھائی کا حق ماریں گے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، یہ حقوق اللہ کی معافی ہے۔ پھر زور سے عصر، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، ان درمیانی وقفوں میں بھی جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ کتنی ہمیں سہولت دی گئی ہے۔ گویا اللہ کہتا ہے، آؤ لوٹ لو جتنا لوٹنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں لوٹ لو، جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو جائیں ان سے میری طرف پلٹ آؤ، پھر مسجد میں جاؤ، پھر میری طرف پلٹو، معراج حاصل کرو، میرا قرب حاصل کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری آدھی رات نفل ادا کرتا رہا، اور جس نے پھر پہلے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سویا، پھر وہ فجر کی
نماز باجماعت اس نے اٹھ کر پڑھی ہے۔ بقیہ آدھی رات جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نفل پڑھتا رہا، نوافل میں مشغول رہا۔ گویا اس کی ساری رات جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اس کی ساری رات ایسے ہے جیسے وہ نوافل میں ہے، ساری رات جیسے نفل پڑھتا رہا، اگرچہ وہ نیند کے مزے لیتا رہا، لیکن اللہ نے برکت دی ہے باجماعت نماز پڑھنے کی۔ اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہاتھ باندھ کے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہوں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہو، تو پھر میں کلام اللہ پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک کھول لیتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں۔ حضرات، کتنی نعمت، کتنی بڑی معراج جو ہے امت کو ملی ہے۔ معراج کیا ہے؟ جتنا قریب قربت، اللہ کی قربت جس کو حاصل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو قربت ہوئی تھی نا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ۔ نماز میں بھی اللہ سے مومن کو قربت ملتی ہے، اللہ سے قربت ملتی ہے۔ وہ خاص کر وہ جب سجدے میں گرتا ہے، جب اس کی پیشانی، اس کی ناک، اس کے ہاتھ، اس کے یہ جو ہے گھٹنے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں یہ زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، تب وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور صرف تسبیح سے کے علاوہ بھی دعائیں بھی کیا کرو، دیگر دعائیں بھی کیا کرو۔ جب انفرادی نوافل ادا کرتے ہو تو اس میں دعائیں بھی کیا کرو سجدے میں، اللہ وہ سنتا ہے، اللہ اس وقت آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کے دل کی آواز وہ سنتا ہے۔ حضرات، میں جو بے نماز ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور مسلح پہ امامت کے لیے کسی کو کھڑا کروں اور جاؤں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال آتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی اکرم جس کو آگ لگانا چاہے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، بالکل نظر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، عذر پیش کیا کہ میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ کہا کہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر اگر تم اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تمہیں پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ نبینا صحابی کے عذر کو بھی قبول نہیں کیا۔ آج ہم ہیں صبح میں مسجد میں، ہر مسجد میں ایک بھی نہیں ہوتی، پونی ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ فجر کی بات ہو رہی ہے، فجر کی۔ عبداللہ ابن مکتوم جو نبینا صحابی ہیں۔ حضرات، میں ایک آخری جو بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ وہ بیان کر کے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت
موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے کہا کہ میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا، میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، دعا کرے. وقت کے نبی کے پاس آئی ہیں، وقت کے رسول کے پاس آئی ہیں کہ دعا کرے کہ میری یہ توبہ قبول کر لے. انہوں نے پوچھا کون سا گناہ ہوا؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا، اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو بھی قتل کر دیا. گویا 2 بڑے گناہ ہوئے، زنا بھی ہوا اور قتل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، جلال میں آئے، اسے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، کبھی تمہارے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہم بھی نہ جل جائے. جبریل امین آسمانوں سے آئے، کہا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، کیا میں تم کو اس سے بڑا بھی گناہ نہ بتاؤں؟ اس عورت کا گناہ کون سا گناہ؟ جو اس سے زنا کیا اور اس سے وہ بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو اس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس کو قتل کیا، اس سے بھی بڑا گناہ. کہا کہ وہ جو بے نماز ہیں ان سے بھی بڑا گناہ ہے. جہنم کا جو دروغہ ہے وہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ تم کیسے آئے، کیسے یہاں پہ جہنم میں آئے. ایک مکالمہ ہے، قرآن پاک نے بھی وہ بیان کیا ہے، ما سلککم فی سقر. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. آؤ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو خاتون تھی اس وقت کی بنی اسرائیل کی، آؤ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. یا رب العزت، ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہمیں وہ معاف کر دے، ہمیں وہ معاف کر دے، معاف کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں. بولیے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. بولیے ہم توبہ کرتے ہیں. یا رب العزت تم ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے تیرے اس فرض کو، تیری یہ معراج جو ہے، تیرے اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.